صحرائے کربلا میں صدائے کربلا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والمنافقین والکافرین والعاصین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى. میں اولاً تمام ناظرین کی خدمت میں ایام عزائے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں پروردگار نے مہینوں کی تعداد 12 قرار دی ہے. جب فلک پر ماہ مبارک رمضان کا چاند نمودار ہوتا ہے تو عبادتوں کی خوشبو قابل حس ہوتی ہے. جب ماہ ذی الحجہ کا چاند افق پر نمودار ہوتا ہے تو حج جیسی عبادت نگاہوں کے سامنے آتی ہے. اور جب پہلا اسلامی مہینہ یعنی ماہ محرم الحرام کا چاند فلک پر نمودار ہوتا ہے تو فضا سوگوار ہو جاتی ہے. پوری دنیا میں بلا تفریق مذہب و ملت جس ذات گرامی کی یاد منائی جاتی ہے اس کی مظلومیت کے سبب وہ ذات ہے ذات سرکار سید الشہداء مصباح الہدیٰ قتیل نینوا فرزند زہرا دلبند مصطفیٰ نور نظر علی مرتضیٰ حضرت امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میں جلدی چند ایک گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. مجالس عزا کا مقصد کیا ہے؟ ان ایام عزائے حسینی میں آیا فقط رونا ہے، رولانا ہے، فقط فضا کو سوگوار کرنا ہے یا کچھ حاصل کرنا ہے؟ اولاً ایک حدیث چھٹے امام سے پیش کروں. مولا فرماتے ہیں کہ من جلس مجلسا یحیی فیہ العلم لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب. جو شخص ہماری کسی ایسی بزم میں آ کر بیٹھے جہاں رزق علم تقسیم ہوتا ہو، جہاں علم کی خیرات بڑھتی ہو، تو ایسی بزم میں آنے والے کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جب تمام انسانیت کے قلوب مردہ ہوں گے. تو مجالس عزا کا مقصد یہ ہے کہ علمی گفتگو ہو. مجالس عزا کا مقصد یہ ہے کہ جرأت انکار باطل انسانی وجود میں پیدا ہو جائے، جس کے لیے سرکار سید الشہداء نے اتنا عظیم انقلاب بپا کیا، انقلاب کربلا. مجالس عزائے سرکار سید الشہداء کا مقصد یہ ہے کہ معرفت رب حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ انسان علماء سے دین لینے کی کوشش کرے. حدیث پیش کروں سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی. مولا فرماتے ہیں من اتانا لم یعدم خصلۃ من اربع. جو شخص ہماری بزم میں آئے اسے 4 صفات و خصوصیات میں سے کوئی ایک صفت ضرور ملے گی. اور ہمیں اور آپ کو جائزہ لینا ہوگا کہ آیا ان مجالس اعزاء سے یہ 4 چیزیں ہمیں مل رہی ہیں یا نہیں، 4 میں سے کوئی ایک نصیب ہو رہی ہے یا نہیں. آیت محکمہ جب انسان مجالس اعزاء میں شرکت کرتا ہے، بزم حسینی میں شریک ہوتا ہے تو آیت محکمہ انسان کا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں قضیۃ عادلہ، انسان کے مزاج میں انصاف پیدا ہوتا ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا یہ ہمارے مذہب والا ہے، یہ ہمارے مسلک والا ہے، یہ ہمارے ملک سے تعلق رکھنے والا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ مظلومیت کہاں ہے. مظلوم کا دفاع کرتا ہے اور ظالم سے اظہار براءت کرتا ہے. امیر المؤمنین یعصب الدین کی وصیت کے وہ فقرات یاد کیجئے جس میں مولا نے فرمایا تھا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ہمیشہ مظلوم کے طرفدار رہو، حامی رہو اور ظالم سے اظہار برات کرو. تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ آخر
آج مظلومیت صرف ہمارے ملک میں ہے نہیں، ملک کے حدود سے باہر نکل کر کربلا کے آفاقی پیغام کو سمجھنا ہوگا. کہاں بمباری ہو رہی ہے، کہاں غریبوں کو ستایا جا رہا ہے، کہاں کمزوروں کو کچلا جا رہا ہے. کربلا سسکتی ہوئی انسانیت کی پناہ گاہ کا نام ہے. جس طرح غدیر، بعض افراد سمجھتے ہیں غدیر تنہا مرکز اعلان ولایت ہے. نہیں، غدیر تنہا مرکز اعلان ولایت نہیں ہے. راز کب کھلا ہے؟ بعد شہادت امیر المؤمنین، جب امام حسن امام حسین دونوں شہزادے امیر المؤمنین کو دفن کر کے واپس آ رہے ہیں، کیا دیکھا ہے؟ گوشے سے گریہ وزاری کی آواز آ رہی ہے. متوجہ ہوئے، کیا دیکھا؟ ایک بوڑھا انسان مفلوق الحال، پریشان حال، مضطرب الحال، جو اٹھ نہیں سکتا ہے، جو اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا ہے، پریشان ہے. کیوں رو رہے ہو؟ اس مفلوق الحال نے یہی جواب دیا تھا، آنے والا آتا تھا، لقمے بنا کر کھلاتا تھا. 3 دن گزر گئے، نہیں آیا. شہزادوں نے یہی عرض کیا تھا، وہ کوئی اور نہیں سوائے ہمارے بابا علی مرتضیٰ کے، جنہیں ہم دفن کر کے آئے ہیں. تو غدیر تنہا مرکز اعلان ولایت نہیں. اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ غدیر نام ہے مظلوموں کی پناہ گاہ کا، غدیر نام ہے سسکتی ہوئی انسانیت کی پناہ گاہ کا. ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا. پھر مولا امام حسین فرماتے ہیں، جو شخص ہماری بزم میں آئے گا اخم مصطفیٰ دا، اسے ایک مفید بھائی نصیب ہوگا. یہ مجالس ازا حقیقت میں ایک دوسرے سے ملاقات کا ذریعہ میں بیان کروں گا کہ کربلا کا ایک ایسا پیغام جس پر معمولاً ہمارے ہاں گفتگو نہیں ہوتی ہے. مجالس ازا میں فرش ازا پر ڈاکٹر حضرات بھی ہوتے ہیں، انجینئر حضرات بھی ہوتے ہیں، جوان نسل بھی ہوتی ہے، علماء بھی ہوتے ہیں، شعراء بھی ہوتے ہیں، خطبہ بھی ہوتے ہیں، ادبا بھی ہوتے ہیں، مختلف فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ماہرین فن و ہنر ہوتے ہیں، جن سے ہم اور آپ ایک دوسرے سے رابطہ کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر مولا امام حسین فرماتے ہیں کہ جو شخص ہماری بزم میں آئے گا اسے علماء کی ہم نشینی کا شرف ملے گا. بڑی فضیلت ہے صاحبان علم کی. علم جبہ و دستار، امامہ، ابا قبا، ٹوپی، شیروانی کا نام نہیں ہے، بلکہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے. جناب مسلم کے لیے سرکار سید الشہداء نے کیا لکھا ہے، جناب حبیب کو کس انداز سے مخاطب قرار دیا. اس سے علم کی، صاحبان علم کی، علماء کی، فقہا کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اور آپ کو ہونا چاہیے. میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، قرآن کریم کی اس مشہور و معروف آیہ کریمہ پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، جس میں پروردگار نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے پیغمبر، اللہ آپ کو عنقریب وہ دے دے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. اس کے پس منظر میں کچھ باتیں بیان کروں. فرض کیجئے مجھے لکھنؤ کی سرزمین سے اٹھ کر دلی کا سفر کرنا ہو. چارباغ ریلوے اسٹیشن پر ہوں، ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی ہوئی ہے، میں بوگی میں سوار ہونا چاہتا ہوں کہ میرا ایک مخلص جوان آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد کہ مولانا اس ڈبے میں آپ سوار مت ہوئیے گا، فلاں حادثے کے چانسز ہیں، امکانات ہیں. تو جو بھی صاحب عقل ہوگا، ذی شعور ہوگا، فوراً اپنے قدم پیچھے ہٹا لے گا، کہیں خدا نخواستہ کوئی ناگوار حادثہ پیش نہ آ جائے. ایک معمولی سے سفر میں غیر حتمی و غیر یقینی ناگوار حادثے کی اطلاع ملے تو ہم جیسے افراد اپنے قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں. جان قربان جائیں سید الشہداء امام حسین پر دین کی بقا کے لیے، اپنے نانا کے مشن کی پاسبانی کے لیے، اپنے بابا کی ولایت کے دفاع کے لیے سید الشہداء نے تقریباً 20 افراد کے منع کرنے کے باوجود کربلا کا رخ کیا ہے. پڑھیے گا سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 23، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے اس آیہ کریمہ کے ضمن میں کہ بار بار امام علی مقام اپنے خطبات کے درمیان شہداء کی خبر شہادت سننے کے بعد اس آیہ کریمہ کی تلاوت اس لیے کر رہے تھے تاکہ بتا سکیں ہماری منزل مقصود کا نام کوفہ نہیں ہے، ہمیں کربلا تک جانا ہوگا دین کی بقا کے لیے، وقت کے ظالم حکمران سے برسر پیکار ہونے کے لیے. اب آپ توجہ کیجئے گا، میں چند نام پیش کروں آپ کے سامنے، سب کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، کہ آخر امام علی مقام کو کربلا جانے سے کن کن لوگوں نے روکا ہے. اور یہ وہ افراد ہیں جن کا بنی امیہ سے رابطہ اچھا نہیں ہے، جن کے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے گھرانے سے تعلقات اچھے ہیں، جو خود بسا اوقات اہل بیت کی فرد ہیں. مثال کے طور پر ایک نام ہے ابو بکر ابن عبد الرحمن مخزومی. انہیں
فقہائے سبعہ میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ مدینے کی سرزمین پر جب کسی کو کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہوتا تھا تو آتے تھے ابو بکر ابن عبد الرحمن کے پاس۔ ان کو اسی طرح راہب قریش کا نام دیا گیا ہے، مستجاب الدعوات ہے۔ خدا کی بارگاہ میں جب اپنے دست سوال کو دراز کرتے تھے تو پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا۔ یہ جب باخبر ہوتے ہیں کہ امام علی مقام نے قصد سفر کیا ہے تو مولا امام حسین کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یبن ام قد رأیت ما صنع اہل العراق بابیک و اخیک، اے میرے چچا کے بیٹے، آپ جانتے ہیں عراقیوں نے، کوفیوں نے آپ کے بابا کے ساتھ کیا کیا، آپ کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کوفہ عراق کی سرزمین پر کسی بے آب و گیاہ صحرے کا نام نہیں ہے کہ کوئی بیابان ہو، بلکہ کوفہ آج کہیں بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ انسانی وجود میں کوفہ ہو سکتا ہے۔ اس کوفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کوفہ کبھی انسان کی اپنی شہرت طلبی ہو سکتی ہے، کبھی عہدہ و منصب کے حصول کی لالچ ہو سکتی ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ اگر کوفیوں نے دغا کی تھی تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے وجود میں کوفے کو پنپنے دے رہے ہوں۔ اس کوفے کو کچلنا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے، مولا امام حسین سے خطاب کر کے ابو بکر ابن عبد الرحمن مخزومی کہتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بابا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رہا، آپ کے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رہا۔ فَيُقَاتِلُكَ مَنْ قَدْ وَعَدْتَكَ أَنْ يَنْصُرَكَ، آقا مت چاہیے، جس نے آپ سے نصرت کا وعدہ کیا ہے وہی لوگ آپ سے برسر پیکار ہوں گے، آپ کے خلاف تلواریں چلائیں گے۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا کتنا امید افزا ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَمَهْمَا يَقْضِ اللَّهُ مِنْ أَمْرٍ يَكُنْ، جو اللہ کی مرضی وہ ہو کر رہے گا۔ میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں دشمنان دین مبین اسلام نہیں، بلکہ اور اس کو وسیع کیا جائے دشمنان انسانیت موجودہ دور میں نوجوان نسل کو تباہ و برباد کرنے کے درپے ہیں۔ ان کی ساری کوششوں میں جہاں سیٹلائٹ چینلز ہیں، جہاں اخلاقی فسادات پر مشتمل فلمیں ہیں، جہاں کارٹونز ہیں، جہاں لٹریچر ہے، انہی تمام وسائل اور ذرائع میں ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے کہ کسی طرح نوجوان نسل کو نا امید بنا دیا جائے۔ میں اپنی قوم کے جوانوں سے بالخصوص اور ہندوستان کے تمام غیور جوانوں سے بالعموم یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہرگز اپنے ذہن میں یہ مت لائیے کہ ہم پڑھ کر کیا کریں گے، ہمیں تو سرکاری سروس ملے گی نہیں۔ کتنے جوان آپ کو ملیں گے جو صرف اس لیے تعلیم کی راہ میں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں کہ اب سرکاری نوکری کسے ملتی ہے۔ نہیں، سرکاری نوکری ملے گی، آپ اپنے اندر لیاقت پیدا کیجئے، شائستگی پیدا کیجئے، اپنے آپ کو ثابت کیجئے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جوانوں کو کیوں مل رہی ہوتی؟ لیکن چونکہ دشمن کی سازش کیا ہے، جوانوں کو علم سے دور کیا جائے، نا امید بنا دیا جائے۔ واقع کربلا پورا کا پورا واقعہ سوائے امید افزا ہونے کے کچھ اور نہیں ہے۔ آپ سوچئے امام حسین کو خبر ہے ہم کربلا پہنچیں گے، ہمارا بھائی عباس مارا جائے گا۔ امام حسین کو معلوم ہے کہ ہم کربلا پہنچیں گے، ہمارا جواں سال فرزند علی اکبر میدان کربلا پر اپنی ایڑیاں رگڑے گا۔ امام حسین کو خبر ہے میرا ششماہا مجاہد علی اصغر تیر ستم کھا کر اپنی شہادت کا نذرانہ بارگاہ خدا میں پیش کرے گا۔ مولا امام حسین کو معلوم ہے میری شہادت کے بعد میری ننھی بچی کمسن بچی سکینہ کے رخسار پر تماچے لگیں گے۔ امام حسین کو معلوم ہے کہ میری شہادت کے بعد میری غیرت مند ماں فاطمہ کے غیرت مند بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، لیکن اس کے باوجود امام حسین کا خدا بند کریم سے جو رابطہ ہے کتنا مستحکم ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں ہم تو مرضی رب کے حصول کے لیے نکلے ہیں، جو اللہ کا فیصلہ ہوگا ہم اس پر راضی رہنے والے ہیں۔ دوسری ذات جس نے روکا ہے امام حسین کو وہ ذات ہے ابو سعید خدری، صحابی پیغمبر ہیں، صحابی امیر المؤمنین ہیں، صحابی امام حسن ہیں، صحابی امام حسین ہیں۔ 13 برس کی عمر جب ابو سعید خدری کے پدر بزرگوار جنگ خندق کے موقع پر نبی اعظم کے پاس لے کر آئے ہیں کسے لشکر اسلام میں شامل کیا جائے، پیغمبر نے یہ کہہ کر واپس کر دیا تھا عمر کم ہے، اہل بیت طاہرین فضائل امیر المؤمنین،
علیہ الصلوۃ والسلام پر مشتمل متعدد احادیث اور روایات کے راوی ہیں ابو سعید خدری، عاشق اہل بیت ہیں، عاشق سرکار سید الشہداء ہیں۔ حدیث غدیر، ابھی ہم نے غدیر کا جشن منایا ماہ ذی الحجہ میں، حدیث غدیر کے راویوں میں ایک راوی ہیں جناب ابو سعید خدری۔ یہ امام حسین کے بارے میں جب باخبر ہوتے ہیں کہ مولا سفر پر جانا چاہتے ہیں، مولا امام حسین سے فرماتے ہیں یبنا رسول اللہ انی لکم ناصح، اے فرزند رسول میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا بہی خواہ ہوں، من فاز بہم فاز بالسہم الاخیب۔ امام حسین کو خطاب کر کے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جو ان کوفیوں پر، ان عراقیوں پر بھروسہ کرے گا اس کا تیر خطا کر جائے گا، یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، جو ان کے مقابل میں جائے گا وہ معاذ اللہ ناکام ہوگا۔ امام عالی مقام نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ میں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے مکمل یقین کے ہمراہ اور اطمینان قلب کے ساتھ کربلا کی جانب آگے بڑھ رہا ہوں۔ تیسرا نام بشر ابن غالب، یہ جو عراق کی سرزمین سے آ رہے ہیں اور آنے کے بعد امام حسین کو مشورہ دیتے ہیں مولا کربلا مت جائیے، حالات اچھے نہیں ہیں، جناب مسلم کی شہادت ہو چکی ہے، یہ عراقی، یہ کوفی بنی امیہ کے ساتھ لڑیں گے، بظاہر ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں، یہ یزید جیسے فاسق و فاجر کا ساتھ دینے والے ہیں۔ اس موقع پر بھی امام عالی مقام نے یہی فرمایا تھا میری منزل مقصود کا نام کربلا ہے۔ دیکھیے نا امیدیوں میں امید کا چراغ روشن کر رہے ہیں سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام۔ اور آگے بڑھیے، عبداللہ ابن عباس، خانوادہ عصمت و طہارت سے کتنا گہرا رابطہ ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس کا قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میری نگاہ میں بنی امیہ کافر ہیں، بنی امیہ کے حکمرانوں کا نام لیا ہے، اور پھر کہتے ہیں مولا آپ اپنا راستہ بدل دیجئے، آپ مت جائیے، آپ کسی شہر میں چلے جائیے۔ لیکن امام علی مقام کا وہی جواب جو آپ نے ابو سعید خدری، بشر ابن غالب، ابو بکر ابن عبد الرحمن مخزومی کو جواب دیا۔ حد یہ ہے ام المؤمنین جناب ام سلمہ، نانی ہے سرکار سید الشہداء کی، مولا امام حسین سے کہتی ہیں آپ عراق مت جائیے۔ اس موقع پر سرکار سید الشہداء نے اپنے نانا رسول خدا کی حدیث سنائی تھی اور بتایا تھا مجھے نبی اعظم نے، میرے نانا نے بشارت دی تھی اور مجھ سے فرمایا تھا کہ تمہیں کربلا جانا ہوگا دین کی بقا کے لیے۔ محمد حنفیہ سرکار سید الشہداء کو بار بار مشورہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں مولا حالات اچھے نہیں ہیں، آپ کسی شہر میں چلے جائیے، آپ کسی قریے میں چلے جائیے، جب حالات بہتر ہوں تب آپ کربلا کا رخ کر لیجئے گا۔ اس موقع پر امام عالی مقام نے یہی فرمایا تھا یا اخی، بہت پیارا جملہ ہے، اور یہ ان افراد کے لیے پیغام ہے جو چھوٹی چھوٹی مشکلات میں اپنے جیسے انسانوں کے سامنے اپنے دست سوال کو دراز کر دیتے ہیں۔ میں خطابت کا ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کروں، البتہ مکمل درایت کے ساتھ اور روایت کی روشنی میں۔ یہ جو ہم کبھی کبھی مالی تنگ دستی میں شکار ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مشکلات میں گرفتار ہونے کے بعد اپنے ہی جیسے انسانوں کے سامنے اپنے دست سوال کو دراز کر دیتے ہیں، اپنی کرامت کو فراموش کر دیتے ہیں، جس کے لیے مالک نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ۔ ہم نے انسانی سر پر تاج کرامت رکھا ہے، دنیا کی تمام مخلوقات پر انسان کو فوقیت اور برتری عطا کی ہے، تمام نعمات اس کے سامنے انڈیل رکھی ہیں۔ اس کرامت کو سمجھنے کے لیے اس روایت کو سننا ضروری ہے۔ ایک چلا نام ہو گیا ہے، ان سے لیا ان کو دے دیا، ان سے لیا ان کو دے دیا۔ گزارش ہے پڑھیے گا رسالۃ الحقوق، امام سید سجاد میر کاروان حسینی ذو الصفینات حضرت علی بن الحسین کا وہ عظیم رسالت جو 50-52 حقوق پر مشتمل ہے۔ قرض لینے والے کا حق کیا ہے، قرض دینے والے کا حق کیا ہے، سماج کے لیے وہ افراد ناسور ہیں جو دوسروں سے مانگ کر وقت پر واپس نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال آنے والا آتا ہے امام حسین کی خدمت میں۔ آپ عظمت امام حسین کا اندازہ لگائیے کہ عزت نفس کی پاسبانی کے لیے سید الشہداء نے کیا عظیم تعلیم دی ہے۔ آنے والا جب آتا ہے امام علی مقام سے کچھ کہنا چاہتا ہے، مولا کے پاس اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، روایت کہتی ہے امام علی مقام نے اس کے عزت نفس کی خاطر ایک جملہ کہا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کے سامنے اپنے مطالبات رکھو، یہ کاغذ قلم ہے، اپنی بات کو لکھ دو۔ اب اس نے لکھا مولا میں مقروض ہوں،
مجھے آپ سے پیسے نہیں چاہیے، ہاں اتنی التجا ضرور ہے کہ جس سے میں نے قرض لیا ہے ایک سفارش کر دیے کہ مجھے کچھ دنوں کی مہلت دے دے۔ امام عالی مقام کریم ابن کریم ہے، جو آتا ہے وہ لے کر جاتا ہے، خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے۔ امام عالی مقام نے اسے 1000 درہم دیے، کہا 500 درہم کا قرض ادا کرنا، جو باقی 500 بچے ہیں اسے ضروریات زندگی پورا کرنا۔ پھر امام نے اسے نصیحت کی، اگر کبھی مانگنے کی نوبت آئے، اپنے جیسے انسانوں کے سامنے دست سوال دراز کرنا پڑے، تو یاد رکھنا اس سے مانگنا ذی دین، جو دیندار ہو، جو تمہیں خود نہ دے سکے تو تمہارے حق میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرے، خدایا اس کی مشکل برطرف کر دے۔ او مروتن، اس سے مانگنا جو جوان مرد ہو، جو خود نہ دے سکے اپنی پاکٹ سے نکال کر تو تمہاری انگلی پکڑ کر تمہیں اس جگہ پہنچا دے جہاں سے تمہاری مشکل برطرف ہو سکے۔ او حسب، اس سے مانگنا کہ جس کا حسب و نسب اچھا ہو، جس کا فیملی بیک گراؤنڈ اچھا ہو، اس کے قوم اور قبیلوں کو ذرا سا نگاہوں کے سامنے رکھنا۔ اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں تمام عالم اسلام کو خطاب کر کے، تمام بشریت کو خطاب کر کے، اپنے ملک کے تمام باشندوں کو خطاب کر کے، اگر کبھی مانگنے کی نوبت آ جائے تو در در کی ٹھوکر کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آ جائیے در سرکار سید الشہداء امام عالی مقام پر جب آسائی کیجئے، دامن مراد بھر کر واپس جائیے۔ کیوں؟ کیونکہ 14 صدیوں سے بھکاری ہے زمانہ اس کا، پھر بھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا۔ جو آتا ہے لے کر جاتا ہے۔ ہاں، مانگنے کا سلیقہ انسان کے پاس ہونا چاہیے، اسے ظاہری اور مادی چیزیں چاہیے، یا پھر معنویت چاہیے، عرفان چاہیے، توحید پروردگار کا عقیدہ چاہیے، دین کی معرفت چاہیے، یہ اس کا اپنا اختیار ہے۔ جب جناب محمد حنفیہ نے امام عالی مقام سے فرمایا انی لکم ناصح، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ مت جائیے، آپ کسی شہر چلے جائیے، اس موقع پر مولا امام حسین نے جناب محمد حنفیہ سے فرمایا یا اخی واللہ لو لم یکن ملجا ولا مأوا لما بایعت یزید ابن معاویہ۔ اے میرے بھائی، میں جانتا ہوں آپ میرے خیر خواہ ہیں، لیکن یاد رکھیے اگر اس روئے زمین پر ذات خدا کے سوا کوئی ایک میرا یاور و ناصر نہ ہو، چونکہ میری امیدوں کا مرکز ذات پروردگار ہے، لہذا میں کبھی بھی یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا ہوں، مجھے کربلا کا رخ کرنا ہی ہوگا۔ بہت سارے افراد ہیں، عبداللہ ابن مطیع ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن جعفر ہیں، یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے امام عالی مقام کو کربلا نہ جانے کا مشورہ دیا ہے، لیکن امام عالی مقام نے اپنے سفر کربلا سے یہ بات ثابت کر دی کہ مجھے مقاومت کرنی ہے، مجھے اپنے دشمنوں کے سامنے تسلیم نہیں ہونا ہے۔ اور میں پوری دنیا سے، اپنے ملک کے حکمرانوں سے بھی یہی کہنا چاہوں گا، کربلا کا عظیم ترین پیغام کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ دشمنوں کے سامنے آپ مقاومت کا راستہ اختیار کیجئے، وہی راستہ جو معمار انقلاب امام خمینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے منتخب کیا تھا۔ سوچئے آپ، اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد تقریباً 40 برس گزر رہے ہیں۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے ایران کی ہسٹری پڑھیے اور آج کی ہسٹری پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے جو بھی حکمران آیا ہے اس نے عراق کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا کسی نہ کسی ملک کے سپرد کیا ہے، لیکن آج 40 برس گزر گئے جب ایرانی وزیر خارجہ یونائٹڈ نیشن میں، اقوام متحدہ میں، سیوکت راشٹر میں پہنچتا ہے، چونکہ کربلا کو آئیڈیل بنایا ہے، تو وہ بمانگ دوہل تمام ملک کے حکمرانوں کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ ہم نے انقلاب کی کامیابی کے بعد اپنی زمین کا ایک بالشت بھی کسی دشمن یا کسی دوسرے ملک کے سپرد نہیں کیا۔ یہ ہے مقاومت، یہ ہے کربلا معلیٰ سے اور سرکار سید الشہداء سے در سے مقاومت لینا۔ ہمیں کبھی بھی کسی دشمن عناصر کے ہاتھوں اپنے آپ کو نہ فروخت ہونے دینا ہے، نہ اپنے آپ کو اس کے سامنے تسلیم کی منزلوں سے گزارنا ہے۔ ہمیں تسلیم ہونا ہے ملک کی بقا کے لیے، ہمیں تسلیم ہونا ہے ذات پروردگار کے سامنے۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ آخر انسان نا امید کیوں ہوتا ہے؟ نا امیدی اچھی بات نہیں ہے، لیکن انسان نا امید کیوں ہوتا ہے؟ سوچئے، امام عالی مقام میدان کربلا میں ہیں، اور پھر بقول امام سجاد علیہ السلام جو بھی کربلا میں لشکر آدھا میں شامل تھا، کل یتقرب الی اللہ بدم، ہر کسی کی منشا یہ تھی، ہر کسی کی خواہش یہ تھی کہ خون سید الشہداء امام حسین نواسہ رسول کے خون کو بہا کر وہ قرب پروردگار کی منزلوں سے ہمکنار ہو سکے۔
ایسے موقع پر امام عالی مقام نے درس دیا ہے امیدواری کا، اور امید افزا ہے واقع کربلا. ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے. نا امید کیوں کر انسان ہوتا ہے؟ اور رجا کے معنی کیا ہیں جو ہم اور آپ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجا. خدایا ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو ہماری امیدوں کو منقطع کر دیتے ہیں. وقت نہیں، وگرنہ میں پیش کرتا ایک ایسے شہید کا تذکرہ جو کربلا پہنچنے سے پہلے عیسائی مذہب، لیکن جب دامن حسین میں پناہ لی ہے تو دامن اسلام میں آ جاتا ہے. مادر وہب کے بارے میں آپ پڑھیے، جناب وہب کی شہادت کے بعد یہی تو کہا تھا خدایا میری امید منقطع مت کرنا. سید الشہداء امام حسین نے یہی فرمایا تھا، پروردگار نے تیری امید کو منقطع نہیں کیا ہے. سب سے پہلا سبب نا امیدی کا وہ ہے گناہ. ہم اپنے جوان سے کہتے ہیں بھائی اول وقت نماز پڑھ لیا کرو، دین کی طرف آ جاؤ. میں پھر گزارش کروں گا اور یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، مجالس اعضاء کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، دینی پیغامات کو پہنچانے کے مختلف راستے وجود میں آئے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ بے روح دین پہنچایا جا رہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کام کیا جا رہا ہو جو امیر شام کے دور میں ہوا. آپ توجہ کیجئے گا، گناہ. جوان یہی کہتا ہے مولانا اتنے زیادہ گناہ ہو چکے ہیں کہ اب تو ڈر لگتا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا. میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ کن کن گناہگاروں کو پروردگار نے مغفرت سے ہمکنار کیا ہے. قاتل حمزہ، سید الشہداء، حبشی کے گناہ کو معاف کیا ہے کریم پروردگار نے. اور آگے بڑھیے، بہلول نباش ایک ایسا گناہگار جو قبروں کو کھودتا تھا، کفن چراتا تھا. حد یہ ہے کہ بسا اوقات خاتون کے ساتھ اس نے غلط افعال بھی انجام دیا اس کے دفن ہونے کے بعد، لیکن پروردگار کی بارگاہ میں صدق دل سے حاضر ہوا، پروردگار نے اس کے گناہ کو معاف کیا ہے. نہیں، اور آگے بڑھیے، ہور عباس دلاور کی موجودگی میں لجام فرس پر ہاتھ ڈالتا ہے، اور ہور جیسے گنہگار نے جب معرفت رب حاصل کی اور سید الشہداء تک پہنچا ہے تو یہی ہور علیہ السلام ہو جاتا ہے. وقت کا امام بھی ہور کو تحفہ سلام روانہ کرتا ہے. کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے، لو مومنو ہور لشکر کفار سے نکلا، یہ نور وہی نور ہے جو نار سے نکلا، یاقوت چمکتا ہوا کوہسار سے نکلا، دین کفر سے چاند ابر سے گل خار سے نکلا، یہ شاہ ولایت کی ہدایت کا اثر ہے، ہر رات کو گمراہ تھا اس وقت خضر ہے. گناہ انسان کو نا امید نہیں بنا سکتے. ہاں، صدق دل سے انسان احساس ندامت کے ہمراہ اپنے مالک کے حضور حاضر ہو جائے اور وقت کے امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے تو پروردگار گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہے. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان پھر گناہوں پر گناہ کرتے رہے اور پھر یہ سوچے کہ اللہ تو معاف کر دے گا. نہیں، اگر گناہ سرزد ہو جائے تو صدق دل سے توبہ کرنا چاہیے، پروردگار کی بارگاہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. سورہ زمر میں مالک نے یہی تو کہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. دوسری چیز جو انسان کو نا امید بناتی ہے وہ ہے شکست. ہماری اپنی ہی قوم کے کچھ جوانوں سے ملاقات ہوئی جو آئی پی ایس ہیں، جو اونچی رینک کے آفیسر ہیں، اور جب ہم نے پوچھا بھائی آپ نے جوانی کے عالم میں اس منزل کو پا لیا، قوم کے دیگر بچے کیوں نہیں آگے بڑھ پاتے ہیں؟ تو ان کا یہی جواب تھا، مولانا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم کے جوان پہلے ہی اسٹیپ میں ہار مان لیتے ہیں، وہ پھر کوشش نہیں کرتے مزید آگے بڑھنے کی. ہمارا جوان کاروبار کی راہ میں کیوں ناکام ہوتا ہے؟ کیونکہ پہلے دن سوچتا ہے کہ وہ ایک بڑا بزنس مین بن جائے. نہیں، مرحلہ بمرحلہ انسان کو آگے بڑھنا ہوگا. چھوٹی چھوٹی آمدنی کے ذریعے اپنے آپ کو اسے تجارت کی راہ میں آگے بڑھانا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ پہلے مرحلے میں انسان اگر ناکام ہو جائے تو پھر وہ نا امید ہو جائے، اب گھر میں بیٹھ جائے کہ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، اور معاذ اللہ یہ کہنے لگے ہم تو اللہ میاں سے ناراض ہیں. بعض افراد یہ بھی سمجھتے ہیں کہ دولت کے لیے کوئی معجزہ ہو جائے گا، کوئی کرامت ہو جائے گی اور پھر یوں ہی اللہ اسے مالدار بنا دے گا. نہیں، مال و دولت کے حصول کے لیے انسان کو محنت کرنی ہوگی، مشقت کرنی ہوگی، گھر سے باہر نکلنا ہوگا. مولانا روم نے کہا تھا گھر توکل می کنی درکار کن
کشت کن پر تکیے بر جبار کن. اگر تمہیں ذات خدا پہ بھروسہ کرنا ہے تو بیلچہ ہاتھ میں لو، زمین کو ناہموار کرو، زمین میں دانے گندم کو سپرد کرو، آبیاری کرو، دانہ پاشی کرو، تمام مراحل کاشتکاری کو مکمل کرنے کے بعد اب ذات خدا سے لو لگاؤ. خدایا ایک دانے کو سینے گیتی کو چاک کرنے کے بعد زمین کے سپرد کر دینا یہ میرا کام تھا. اس ایک دانے سے مختلف بالیاں پیدا کرنا یہ تیری قدرت کا کمال ہے. انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. میں ایک روایت پیش کروں. ابو جعفر طیار امام صادق کا دور ہے. آتے ہیں مولا امام صادق کے پاس اور آنے کے بعد کہتے ہیں مولا رزق و روزی کے تمام راستے بند ہو گئے ہیں، پریشان ہوں، میں کیا کروں. امام عالی مقام نے، دیکھیے توجہ کیجئے گا، موجودہ دور میں ایک بڑی تعداد ہے ایسے افراد کی جو اوراد بتاتے ہیں، جو اذکار بتاتے ہیں، اتنی مرتبہ فلاں چیز پڑھ لیجئے تو بآسانی آپ کی مشکل حل ہو جائے گی. لیکن یہ وہ نسخہ ہے جسے امام صادق نے تعلیم فرمایا. مولا نے نماز تعلیم دی، مولا نے دعا بتائی، جاؤ جا کر کے اپنی دکان کا شٹر کھول دو. وہ جاتا ہے اور پھر امام کی نصیحت کے مطابق نماز ادا کرتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے. توجہت بلا حول منی ولا قوہ ولکن بحولک وقوتک ابرو الیک من الحول والقوت الا بک فانت حولی ومنک قوتی اللہم فرزقنی من فضلک الواسع رزقا کثیرا طیبا وَأَنَا خَافِضٌ فِي عَافِيَتِكَ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ. دعا کرتا ہے اور پھر صدق دل سے امام کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اپنی دکان تک پہنچتا ہے. دکان میں صفائی کر رہا تھا کہ ادھر سے ایک ٹھیلے والا گزرتا ہے، معمولی سا کاروباری. وہ آنے کے بعد کہتا ہے کیا تم اپنی دکان کا نصف حصہ مجھے کرائے پر دے سکتے ہو؟ وہ کہتا ہے بسم اللہ. آمدنی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور پھر جیسے جیسے رفاقت بڑھتی گئی ابو جعفر طیار کے بارے میں ملتا ہے وہ اپنی دکان میں کرائے پر آنے والے کاروباری سے کہتا ہے کیا تم اپنے ٹھیلے پر بکنے والے سامان کا کچھ حصہ مجھے دے سکتے ہو، میں فروخت کروں، کچھ پرسنٹیج تمہیں دے دوں. دونوں میں معاہدہ ہو گیا اور اس طرح امام صادق کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے وہ شکست سے دوچار نہیں ہوتا ہے بلکہ نا امیدیوں میں بھی جو امید کی شمع روشن کی تھی امام صادق نے وہ اس کے لیے ایک مکمل آفتاب و مہتاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے. ایک اور چیز جو انسان کو نا امید بناتی ہے یہ ماہ محرم، یہ مجالس اعزاز، یہ ذکر سرکار سید الشہداء، یہ شہداء کربلا علیہم الصلوۃ والسلام کا تذکرہ. اسے کم مت سمجھیے گا بلکہ اسے اہمیت دیجئے. انسان کیوں تھک جاتا ہے، انسان کیوں نا امید ہو جاتا ہے؟ روزانہ کے معمولات. ایک خاتون صبح میں اٹھتی ہے، بچوں کے لیے ٹفن تیار کرتی ہے، ان کو ڈریس بناتی ہے، اسکول روانہ کرتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے اور پھر کچن اور پھر مہمان نوازی، وہی 24 گھنٹے وہی روٹین. ایک مرد کیوں تھک جاتا ہے؟ روزانہ کے معمول کے مطابق اسے صبح میں اٹھنا ہے، آفس جانا ہے، سر شام واپس آنا ہے، گھر کے کاموں کو انجام دینا ہے اور پھر سو جانا ہے صبح میں اٹھ کر کے پھر. لیکن اللہ رے عظمت ہے، سرکار سید الشہداء جب مجالس اعزاء میں پہنچتا ہے تو روزانہ کے معمول کے برخلاف بہت سارے افراد سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، نئی نئی باتیں سننے کا اس کو موقع ملتا ہے. یورپ میں بہت سارا کام ہوا اس سلسلے میں. ہمارے ملکوں میں ان کاموں کی طرف توجہ نہیں ہے، حتیٰ ہماری قوم کے علماء اس جانب متوجہ نہیں ہیں. یورپ میں بعض کتابیں، اور میں نے جہاں تک دیکھا ہے اور تحقیق کی ہے 40 سے زیادہ کتابیں صرف اس عنوان سے منظر عام پر آ چکی ہیں جس کا عنوان ہے نا امیدی خدا حافظ. نا امیدی کی ہمارے ہاں کوئی راہ نہیں ہے، سلام امید. ان کتابوں کی جانب متوجہ ہونا پڑے گا. کبھی بھی انسان روزانہ کے معمولات کے سبب اپنے آپ کو نا امید نہ کرے بلکہ جب کبھی روزانہ کے معمول سے خستگی محسوس ہو فرش اعضاء کا اہتمام کرے. گھر میں ہی بچوں کے درمیان، فیملی ممبرز کے درمیان تذکرہ سید الشہداء کے ذریعے اپنے گھر کو بھی منور کرے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو امید کی منزلوں سے ہمکنار کرے. ایک اور چیز جو انسان کو نا امید بناتی ہے وہ ہے موت کا ڈر. یہیں پر میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا. موت کا ڈر. ابھی کووڈ کا دور گزرا ہے، ہم نے وہ بھیانک دور دیکھا ہے، خدا نہ کرے کہ اس کی تکرار ہو، جس کا کبھی انسان نے تصور بھی نہیں کیا تھا. یہ موت ایک ایسا ٹاپک ہے، تقریباً 1500 آیات ہیں قرآن مجید میں موت کے سلسلے میں. ماہرین علوم قرآن نے اس بات کی صراحت کی ہے شاید ہی کوئی صفحہ قرآن مجید کا ایسا ہو جہاں موت کا تذکرہ نہ ہو، آخرت کا تذکرہ نہ ہو.
जन्नत और जहन्नम का तस्करा ना हो, अजाब का तस्करा ना हो, जहां कयामत का तस्करा ना हो। मैं आपके सामने पेश करूं, इंसान मौत से डरता है ना, अच्छे अच्छे कांप उठते हैं। हाँ, वो सरफिरे होते हैं जिन्होंने अपना एक शेवा बना रखा है कि जब वो बेईमानी करते हैं, जब वो बदअमली की जानिब अपने कदम आगे बढ़ाते हैं और कोई रोकता है, टोकता है, तो उनका जवाब होता है मैं कल किसने देखा है, नहीं कल आने वाला है। बहरहाल बिलखुसूस मुसलमानों से अपील है, अकीदे मआद अपना मुस्तहकम कीजिए। मैं अपने मोमिन जवानों से कहना चाहता हूं, उसूल दीन यानी दीन की जड़ें जो 5 हैं, तौहीद, अदल, नबुव्वत, इमामत, कयामत, बगैर कयामत पर यकीन रखे हुए इंसान न तौहीद की मंजिलों को पा सकता है, न नबुव्वत की, न रिसालत की, न इमामत की। अब आप तवज्जो कीजिएगा, मसलन सूरह अंबिया, परवरदिगार क्या कहता है, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़ इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून। ऐ पैगंबर, हमने आपको अबदी हयात का मालिक नहीं बनाया है, आपकी जिंदगी जावेदानी नहीं है, आपको भी एक न एक दिन मौत की आगोश में जाना है। आपसे पहले वाले भी मौत की आगोश में पहुंचे हैं। और ये माहिरीन उलूम कुरान का कहना है कि मुफस्सिरीन का कहना है कि कुफ्फार और मुशरिकीन जो नबी आदम को ताना देते थे कि अगर मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं तो इन्हें भूख क्यों लगती है, ये सोते क्यों हैं, या आराम क्यों करते हैं, इन्हें मौत क्यों आएगी, परवरदिगार ने उनका मुंह बंद कर दिया है कि अगर अंबिया नहीं रहे, रसूल खुदा नहीं रहेंगे तो तुम कहां जाओगे, तुम्हें भी खुदा की बारगाह में जाना है। फिर मालिक कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अब मैं आपके सामने अर्ज करूं, अबुल अलाए मुअर्रा ज़माने जाहिलियत का शायर क्या कहता है, जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पर एक तख्ती लगाई जाए और उसके ऊपर लिखा हो हादिही जिनायतु अबी वमा जनैतु बिअहदिन। मेरे बाप ने शादी की, मैं पैदा हुआ, ना मैंने शादी की है ना मेरा कोई बच्चा है, ये जो मेरा वजूद है ये मेरे बाप की जिनायत का नतीजा है। बहरहाल मौत इंसान को नाउम्मीद बना देती है, लेकिन हमने करबला में देखा है कि इसी मौत ने इंसान को अबदी हयात अता कर दी। 14 सदियां गुजरने के बाद भी करबला के बच्चों का जब तस्करा होता है और मौत का जब कभी तस्करा होता है तो हमें 13 बरस का एक ऐसा शहजादा नजर आता है जो अपने चचा के साथ मैदान करबला में मौजूद है। आज 7 तारीख आ गई, अय्याम अज़ा तेजी से रुखसत हो रहे हैं और हक यह है कि हम में से हर इंसान ने मजालिस अज़ा में शिरकत की, मजालिस से खिताब किया, जो कुछ सैयदुश शुहदा के लिए हम कर सकते थे करने की कोशिश की, लेकिन हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। लेकिन इतना ज़रूर अर्ज़ करना चाहेंगे, ए किताब करबला के खालिक हुसैन इब्न अली, ये हमारी अदना सी जो कोशिश व काबिश है, इसे अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता कीजिएगा। इन मजालिस अज़ा के पहुँचाने में जिन अफराद ने दामे, दिरमे, कदमे, सुखने शिरकत की, महबूद उन सब के तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। चंद जुमले में मसाइब के पेश करना चाहूँगा बहुत ही मुख्तसर वक्त में। बड़ी मज़लूमियत देखी है अहले बैत ताहिरीन ने। रसूल खुदा का जनाजा चंद अफराद की मौजूदगी में उठा, सिद्दीक़ा ताहिरा बिन्त पैगम्बर का जनाजा महज 8 अफराद की मौजूदगी में, अमीरुल मोमिनीन का जनाजा शब की तारीकी में, और फिर जब बात होती है सिब्त अकबर इमाम हसन मुज्तबा की, तो तारीख़ इंसानियत का वाहिद वो जनाजा है जो घर से गया भी और घर वापस भी आया है। हाँ, फर्क है, जब घर से गया था तो कफन सफेद था, वापस आया है तो कफन सुर्ख है। तीर बारानी हुई है जनाजे इमाम हसन मुज्तबा पर। और फिर जब बात आती है सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन की, तो आपका बदन तीरों पर मुअल्लक था। बेबसी बेकसी ज़ैनब कुबरा की याद कीजिए कि ज़ैनब उलिया मकाम ने अपने दोनों भाइयों के जनाजे को देखा है, तड़प गई हैं। जनाब ज़ैनब कुबरा अक़ील बनी हाशिम शरीकतुल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा। पेश करूं आपके सामने, इमाम हसन मुज्तबा के जिगर के टुकड़े गिर रहे हैं, तश्त का मुतालबा किया है, इमाम हुसैन ने तश्त दिया है, और थोड़ी देर के बाद इमाम हसन फरमाते हैं भैया हुसैन ये तश्त हटा लो। क्यों? कहा मैं नहीं चाहता हूं मेरे जिगर के टुकड़ों पर मेरी बहनों की निगाह पर। मैं अर्ज करूंगा आज आपको अपनी बहनों का इतना ख्याल है
یہی آپ کی بہنیں زینب و ام کلثوم ہوں گی جو میدان کربلا میں شہداء کی شہادت دیکھیں گی، کچلتے ہوئے جنازے دیکھیں گی، جوانوں کی میتیں دیکھیں گی۔ زینب ہوں گی جو اپنے ماجائے حسین کے سرتن میں ہوتی ہوئی جدائی دیکھیں گی۔ 1.5 برس کے جناب قاسم جب اپنے بابا کے سینے سے لگتے ہیں اور ام فروا ہٹانا چاہتی ہیں تو امام حسن نے یہی تو کہا تھا، نہیں مجھے سکون مل رہا ہے۔ ہاں یہی بچہ میدان کربلا میں 13 برس کا ہو چکا ہے۔ شب عاشور، میں مختصر کر رہا ہوں، شب عاشور نصف شب گزر چکی ہے۔ امام عالی مقام شہداء کی فہرست سے شہداء کے نام بیان کر رہے ہیں۔ جب جناب قاسم کا نام قاسم نے نہیں سنا ہے، تڑپ گئے، امو جان کیا مجھے شہادت نصیب نہیں ہوگی؟ اس موقع پر امام حسین نے فرمایا تھا، حد یہ ہے کہ علی اصغر بھی جام شہادت نوش کریں گے۔ غیرت قاسم سنیں گے آپ؟ جناب قاسم نے کیا فرمایا تھا؟ کیا اشقیاء خیمے میں آ جائیں گے؟ امام حسن کے لال کو سید الشہداء نے دلاسا دیا، اور پھر روایت کہتی ہے دونوں چچا بھتیجے مل کر اتنا روئے کہ دونوں پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء امام حسین کے۔ روز عاشور ام فروا اچانک کانوں میں آواز پہنچتی ہے کہ کسی کے کوئی بچہ رو رہا ہے۔ قاسم کو یاد کیا اور پھر کیا دیکھا، جناب زینب کے ہمراہ خیمے کے باہر قاسم 2 زانو ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے سر کو جھکا کر کریا کر رہے ہیں، چچا مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اچانک ام فروا نے کہا، اے بیٹا قاسم، تمہارے بابا امام حسن نے بازو پر جو تعویذ باندھا ہے اسے کھول لو۔ اب اس میں لکھا ہوا تھا، جب میرا بھائی حسین نرغے آدھا میں گھر جائے تو میرے لال قاسم کو قربانی کے لیے بھیج دینا۔ قاسم خوش ہو گئے، اظہار مسرت کے ساتھ امام حسین کے پاس آئے۔ امام حسین نے زرہ پہنانی چاہیے ہے لیکن سائز وہ نہیں تھا۔ کہا، چچا مجھے بغیر زرہ کے میدان کربلا میں جانے دیجئے۔ ازرق کو آگے بڑھنا پڑا۔ ازرق نے کہا، میرے بچے اسے قربان کر دیں گے۔ تینوں بچوں کو جناب قاسم نے اپنی شجاعت حیدری کے ذریعے فی النار کیا ہے۔ ازرق آگے بڑھتا ہے، وہ بھی جناب قاسم جیسے 3 شب و روز کے بھوکے پیاسے سے مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے، اور امام حسین اپنے بھتیجے قاسم کے حق میں خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے، ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ اچانک یہ آواز گونجتی ہے، سارے لوگ مل کر کے حملہ کریں۔ قاسم کے سر پر گرز لگا، اپنے چچا کو آواز دی۔ امام حسین اپنی کمر کو تھامے ہوئے میدان کربلا میں پہنچے، لیکن جناب قاسم کا بدن پامال ہو چکا تھا۔ ایک گٹھری میں جناب قاسم کے لاشے کو یکجا کر کے امام عالی مقام جب خیمے کی طرف آ رہے ہیں، جناب ام فروا تڑپ گئی، اے شہزادی زینب، میرا لال قاسم کربلا میں مارا گیا، آقا حسین میرے لال کے جنازے کے ٹکڑے لے کر خیمے کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صحرائے کربلا میں صدائے کربلا، صحرائے کربلا میں صدائے کربلا، تجھے کرے گا وہ مقصد میں کامرا قاسم، تجھے کرے گا وہ مقصد میں کامرا قاسم، وہ خط جو ہے تیری تعبیذ میں نہاں قاسم، تجھے
کو تو نے دی ہے شکار، جہاں پہ عرض کے شامی کو تو نے دی ہے شکار، وہی پہ ختم ہوا تیرا امتحان، کہاں سے تجھے کرے گا وہ مقصد میں کامران، کہاں سے تجھے کرے گا وہ مقصد میں کامران، کہاں سے آئے چمکتے چاند کو کالی گھٹا نے گھیر لیا، چمکتے چاند کو کالی گھٹا نے گھیر لیا، بلا میں گھر گئی لگتا ہے تیری جان، کہاں سے تجھے کرے گا وہ مقصد میں کامران، کہاں سے تجھے کرے گا وہ مقصد میں کامران۔
وہ خط جو ہے تیری تعویذ میں نے ہاں قاسم تجھے صحرائے کربلا آوے صدائے کربلا یا حسین یا حسین نیوز 18 اردو پر دیکھیے سوز ازا سلام مرثیے یا نوحے کا ویڈیو ریکارڈ کریں اور 7815929845 پر واٹس ایپ کریں. شہدائے کربلا کی یاد میں ناظرین کا نذرانہ عقیدت. حسین بیکس سوز ازا دیکھیے روزانہ صبح 6:26 پر اور رات 11:26 پر صرف نیوز 18 اردو پر. یا حسین